بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتے ہیں۔ موت کو پسند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دار آخرت میں جانا اور اسے محبوب ہو جاتا ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ جب نزاع کا عالم طاری ہوتا ہے اور ایسے وقت میں جب کہ توبہ بھی قبول نہیں ہوتی تو مومن کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور جنت کی بشارت دی جاتی ہے، جس سے وہ اپنی زندگی سے بڑھ کر موت کو پسند کرنے لگتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پسند کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل کرم کا فیضان فرماتے ہیں اور اپنی عطاؤں سے اسے نوازتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں فرماتے۔ جب کافر اور نافرمان اپنی سزاؤں کو دیکھتا ہے جو اس کے لیے تیار ہوتی ہیں تو وہ اپنی گمراہی پر روتا ہے اور موت کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں فرماتے اور اسے اپنی رحمت سے دور رکھتے ہیں اور سزا دینے کا ارادہ فرماتے ہیں۔ حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ لوگوں کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں یا ان کی محبت نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی ان کی ملاقات کو ناپسند فرماتے ہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو ان کی ملاقات محبوب ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو محبوب جانتے ہیں۔ محبت دراصل صفت خداوندی ہے۔ بندے کا اپنے رب العزت سے محبت کرنا اسی کا عکس ہے، جیسے کہ دیوار پر پانی کا عکس نمودار ہوتا ہے، اور اس کی تائید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے بھی ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے اپنے ساتھ مشغول فرما لیتے ہیں، اور یہی اشارہ قرآن کریم میں یحبہم کے کلمہ کو یحبونہ سے پہلے لانے میں پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ملاقات کی محبت کے ذوق سے مشرف فرمائے۔ پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موت کی کراہت تو ہم سب کو محسوس کرتے ہیں۔ فرمایا، یہ کراہت مراد نہیں بلکہ مومن کی موت کے وقت اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ان انعامات کی بشارت لے کر آتے ہیں جو اسے ملنے والے ہیں، جس کے بعد اسے کوئی شے ملاقات خداوندی سے زیادہ محبوب نہیں رہتی، اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتے ہیں۔ اور گناہ گار یا کافر کی موت کے وقت اس کے پاس فرشتے اس انجام بد سے ڈرانے کے لیے آتے ہیں جس سے وہ پانے والا ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی اس کی ملاقات پسند نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اپنے عمل کا ثواب آخرت میں پائے تو اسے چاہیے کہ ریا اور نمود کے بغیر خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرے، اور پھر اسے بھول جائے کہ کہیں عجب اور خود پسندی اسے ضائع نہ کر دے، کیونکہ نیکی اور اطاعت کرنے کی بنسبت اسے سنبھالنا زیادہ مشکل ہے۔ نیکی کرنے کے بعد اس کی حفاظت کرنا اور زیادہ مشکل ہے، کیونکہ اس کی مثال شیشے کی سی ہے جو ذرا سی بے احتیاطی سے ٹوٹ جاتا ہے اور پھر اصلاح کے قابل بھی نہیں رہتا۔ ایسے ہی عمل کو بھی ذرا سی ریا توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ اس وجہ سے جب کوئی شخص کسی عمل کا ارادہ کرتا ہے تو اسے ریا کا بھی خطرہ ہے، تو اسے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس نیک عمل کو ریا سے بچائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا۔ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے اور اس کی خوشبو محسوس کرنے لگیں اور وہاں کے عالی شان محل اور نعمتیں جو اہل جنت کے لیے ہوں گی دیکھنے لگیں گے تو ندا آئے گی کہ ان کو واپس لے آؤ، ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ وہ ایسی حسرت اور ندامت کے ساتھ واپس ہوں گے اور عرض کریں گے، یا اللہ، اچھا ہوتا
کہ آپ ہمیں یوں ہی جہنم میں بھیج دیتے اور جنت کے یہ انعامات ہمیں نہ دکھاتے جو آپ نے اپنے اولیاء کے لیے تیار کیے ہیں۔ ارشاد ہوگا کہ ایسا کرنا بھی مقصود تھا۔ تم اپنی تنہائیوں میں بڑے بڑے گناہوں سے میرے سامنے آتے تھے اور لوگوں سے ملتے تو مسکین طبع بن جاتے۔ تم لوگوں کو ایسے اعمال دکھاتے تھے جو تمہارے دلی عزائم کے خلاف ہوتے تھے۔ تمہیں لوگوں کا ڈر ہوتا تھا مگر میرا ڈر نہ تھا۔ تم نے لوگوں کا جلال محسوس کیا مگر میرا جلال نہ مانا۔ لوگوں سے شرما کر تو کوئی کام چھوڑا مگر مجھ سے حیا کر کے نہیں چھوڑا۔ سو آج میں تمہیں اپنا دردناک عذاب چکھاؤں گا اور میرے عظیم ثواب سے محرومی جو تمہارے مقدر ہوئی وہ اس کے علاوہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ بعض کافر کہنے لگے آپ تازہ مرنے والوں کو زندہ کرتے ہیں، ممکن ہے وہ ابھی مرا ہی نہ ہو، کسی پرانے مردہ کو زندہ کر کے دکھائیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم خود جس کا چاہو انتخاب کر لو۔ کہنے لگے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کو زندہ کیجیے۔ آپ اس کی قبر پر تشریف لائیں اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے سام کو زندہ فرما دیا۔ دیکھا گیا کہ ان کی داڑھی اور ان کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ ان سے پوچھا گیا آپ کے زمانے میں تو بال سفید نہ ہوتے تھے، آپ کے بال کیسے سفید ہو گئے؟ کہنے لگے میں نے تو آواز سنی اور سمجھا کہ قیامت قائم ہو گئی، بس اس کی ہیبت سے میرے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ پوچھا گیا کہ آپ کو موت آئے ہوئے کتنی مدت ہو گئی؟ تو کہنے لگے 4000 سال، مگر موت کی تلخی کا اثر ابھی بدستور باقی ہے۔ جو مومن بھی وفات پاتا ہے اس پر زندگی اور دنیا میں واپسی ایک بار پھر پیش کی جاتی ہے، مگر وہ موت کی سختی سے ڈر کر اسے پسند نہیں کرتا۔ البتہ شہداء چونکہ موت کی تلخی اور سختی سے محفوظ رہتے ہیں اس لیے وہ دوبارہ لوٹنے اور پھر جہاد کر کے شہید ہونے کی تمنا کرتے ہیں۔ وہ شخص خوش نصیب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی اور غفلت کی نیند سے بیدار فرمایا اور اپنے خاتمے کے بارے میں فکر کرنے کی توفیق بخشی۔ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بشارت کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، کیونکہ مومن کو موت کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ملتی ہے۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا نتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ جن لوگوں نے اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے کہ تم نہ خوف کرو نہ غمگین ہو اور تم جنت پر خوش رہو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے۔ پختگی سے مراد یہ ہے کہ فرائض ادا کرتے رہے اور حرام کاموں سے بچتے رہے، اور پھر عملی طور پر بھی پکے رہے جیسے قول و قرار سے ظاہر تھا۔ بس ایمان اور استقامت اختیار کرنے والوں پر موت کے وقت فرشتے بشارت لے کر اتریں گے اور فرمائیں گے کہ دینوی امور کا کوئی خوف نہ کھاؤ جو تمہارے سامنے ہے، اور تم جنت پر خوش رہو جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط کر رکھا تھا۔ موت کے وقت کی بشارت 5 طرح کی ہے۔ پہلی، عام مومنین کے لیے انہیں کہا جائے گا کہ عذاب کی ہمیشگی کا خوف نہ کھانا، یعنی تمہیں عذاب میں ہمیشہ نہیں رکھا جائے گا۔ انبیاء کرام علیہم السلام اور علماء اعظام تمہاری سفارش فرمائیں گے، اور ثواب کے نہ ملنے کا غم نہ رکھو، جنت کی بشارت حاصل کرو، بالآخر تمہیں وہاں پہنچنا ہے۔ دوسری بشارت مخلصین کے لیے ہے کہ انہیں کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کے
مردود ہونے کا خوف نہ کھاؤ کہ تمہارے اعمال مقبول ہیں، اور ان پر ثواب نہ ملنے کا کچھ فکر نہ کرو کہ تمہیں کئی گناہ زائد کر کے دیا جائے گا، اور ایسے ہی توبہ کر لینے کے بعد اپنے کیے کا غم نہ لگائے رکھو۔ تیسری بشارت توبہ کرنے والوں کے لیے کہ انہیں کہا جائے گا کہ اپنے گناہوں سے خوف نہ کھاؤ، ان کی بخشش ہو گئی ہے، اور توبہ کر لینے کے بعد ثواب ملنے پر بھی غم نہ کھاؤ۔ چوتھی بشارت زاہدوں کے لیے ہے کہ حشر اور حساب کا کوئی خوف نہ کرو، اور اجر و ثواب کے اضافوں میں کسی کا فکر نہ کرو۔ حساب اور عذاب کے بغیر جنت میں داخل ہونے کی بشارت حاصل کرو۔ پانچویں بشارت ان علماء کے لیے جو لوگوں کو بھلائی سکھاتے ہیں اور خود بھی اپنے علم پر عمل کرتے تھے، کہ ان سے کہا جائے گا یوم قیامت کی گھبراہٹوں کا کچھ خوف نہ کرو، اور نہ ہی کوئی غم اور فکر کرو کہ تمہیں تمہارے اعمال پر جزا دی جائے گی۔ اپنے لیے بھی جنت کی بشارت حاصل کرو، اور ان کے لیے بھی جو تمہارے نقش قدم پر چلے۔ غرض وہ شخص خوش نصیب ہے جسے آخری وقت میں بشارت نصیب ہو۔ یہ بشارت ان کے لیے جو نیکوکار مومن ہوں گے۔ فرشتے نزول فرمائیں گے تو یہ ان سے پوچھیں گے کہ تم کون ہو؟ ہم نے تو تم سے بڑھ کر خوبصورت اور خوشبو والا کبھی نہیں دیکھا۔ فرشتے کہیں گے ہم تمہارے دوست اور محافظ ہیں، دنیا میں تمہارے اعمال لکھا کرتے تھے، آخرت میں تمہارے دوست بن کر رہیں گے۔ عقل مند کو غفلت کی نیند سے بیدار ہونا چاہیے۔ بیدار ہونے کی 4 علامتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ دنیا کے کاموں میں قناعت اختیار کرے اور آہستہ چلے۔ دوسری یہ کہ آخرت کے کاموں میں حرص اختیار کرے اور سبقت دکھائے۔ تیسری یہ کہ دینی امور میں علمی تدابیر اور جدوجہد سے کام لے۔ چوتھی یہ کہ مخلوق کے بارے میں ہمدردی اور حسن معاملہ اختیار کرے۔ افضل انسان کی 5 نشانیاں ہیں۔ پہلی یہ کہ اپنے رب کی عبادت میں دھیان رکھتا ہو۔ دوسری یہ کہ مخلوق کے لیے اس کا نفع نمایاں ہو۔ تیسری یہ کہ لوگ اس کی شر سے محفوظ ہوں۔ چوتھی یہ کہ وہ لوگوں سے کوئی توقع نہ رکھتا ہو۔ پانچویں یہ کہ وہ موت کی تیاری میں لگا رہتا ہو۔ اے اللہ کے بندو، یقین کر لینا چاہیے کہ ہم مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور اس سے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ، یعنی آپ کو مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے۔ اور ارشاد پاک ہے قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، آپ فرما دیجئے کہ تمہیں بھاگنا ہرگز فائدہ نہیں دے سکتا اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگتے ہو۔ لہٰذا ہر مسلمان کو موت آنے سے پہلے اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے وَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اگر تم سچے ہو تو ذرا موت کی تمنا کر کے دکھاؤ، مگر وہ ہرگز کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں کیے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سچے لوگ موت کی تمنا رکھتے ہیں اور جھوٹے اپنی بدعمالیوں کی بنا پر موت سے بھاگتے ہیں، کیونکہ مومن صادق جو موت کے لیے تیار رہتا ہے وہ اپنے خالق و مالک کی ملاقات کے شوق میں اس کی تمنا کرتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ میں فکر کو پسند کرتا ہوں کہ اپنے رب کے سامنے عاجز بنا رہوں، اور مرض کو پسند کرتا ہوں تاکہ میرے گناہوں کا کفارہ رہے، اور موت کو اپنے رب تعالیٰ کی ملاقات کے لیے محبوب رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان اچھا ہو یا برا، موت اس کے لیے خیر ہی ہے۔ اگر نیک ہو تو اللہ پاک کا ارشاد ہے وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ، یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں یہ نیک بندوں کے لیے بدرجہ بہتر ہیں۔ اگر گناہ گار ہے تو اس کے بارے میں ارشاد ہے إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، یعنی کہ ہم ان کو صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں ترقی کر لیں